الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت مبارکہ کی تشریح میں لکھتے ہیں: ای تغر المؤمن وتخدعه فیظن طول البقاء وہی فانیہ۔ ایماندار آدمی اس کے دھوکے میں اس طرح آ جاتا ہے، یا عام انسان اس کے دھوکے میں اس طرح آ جاتا ہے کہ وہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ لمبا عرصہ باقی رہے گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے حوالے سے انسان کے دھوکے کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ابھی بہت لمبی ہے، ابھی میں جوان ہوں، شباب مجھ میں موجود ہے، توانائیاں ہیں، تو انسان لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے۔ تو اس طرح اس کو اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ میں لمبا عرصہ زندہ رہوں گا، لہٰذا اس کے مطابق منصوبے بنا لینا اور دنیا کو ہی قابل ترجیح سمجھنا، یہ دنیاوی زندگی کی دھوکے کی ایک شکل ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ابن عرفہ کہتے ہیں الغرور ما رأیت لہ ظاہرا تحب وفیہ باطن مکروہ او مجہول، اس طرح بھی یہ ہے کہ اس کے ظاہر میں بڑی کشش ہے، جاذبیت ہے، جس طرح اقبال نے کہا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو اندرون ہے وہ مکروہ ہے، وہ ناقابل اعتماد ہے، کسی بھی وقت دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ میں انسان زندوں میں ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحہ جو ہے انسان مردوں میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے کی ایک کیفیت اور صورت یہ بھی ہے کہ انسان اس کی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی میرے نصیبے میں لکھی ہوئی ہے، یہ عروج میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ جو مجھے اللہ نے ترقی دی ہے، عروج دیا ہے، عزت دی ہے، نیک نامی دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اور جو ہے نا وہ پراپرٹیز دی ہیں، یہ سب جو ہے میرے لیے ہیں اور میں ان پر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم اور فائز رہوں گا۔ اور اسی طرح پھر جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو لوگ بھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، اس طرح انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ زوال کبھی آنا ہی نہیں، کبھی اس نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں۔ منصوبے ایسے بناتا ہے نا، اگر وہ منصوبے اس کے منصوبوں میں یہ چیز شامل ہو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ترجیح دے، تو پھر اسلام میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورۃ الکہف میں ایک شخص کا واقعہ منقول ہے کہ جس کا باغ بڑا بار آور اور مثمر تھا، اور تھا وہ ملحد، آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا تھا۔ تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا نا وہ شخص، اور اس نے دیکھا سبزی باغ میں دیکھی، پھل دیکھے، اور وہ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں یقین کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا، فنا بھی ہوگا۔ تو پھر اچانک وہ فنا کی نظر ہوتا ہے باغ۔ تو انسان اسی طرح اپنے عروج کو دیکھ کے جو ہے نا وہ پھر آخرت کو بلا دیتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے نا یا جب زوال آتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب حالات بدلتے ہیں پھر تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وائے ناکامی متائے وائے ناکامی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو انسان دنیا کی زندگی کے بارے میں یہی تصور کرے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جلد ختم ہو جانے والی ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت
ایک قطرے کی بھی نہیں۔ جس طرح سمندر کے پانی کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہو، جتنی حیثیت اس کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں۔ اور اگر انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اسی کو ہی مطمع نظر بنا لے، اس کی ترجیحات دنیا تک محدود ہو جائیں، تو پھر سمجھ لیں وہ دنیا کے دھوکے میں آ چکا ہے۔ حالانکہ مولانا حالی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ دنیا کو جو بڑا کچھ سمجھتے تھے، جو دنیا کے لیے جنہوں نے بڑا کچھ کیا، نام کمائے، آج وہ کدھر ہیں؟ کہاں ہیں وہ احرام مصری کے بانی؟ کہاں ہیں وہ گردان زابلستانی؟ گئی پیشدادی کی در اور کہانی، مٹا کر رہی سب کو یہ دنیا فانی۔ لگاؤ کہیں کھوج کلدانیوں کا، بتاؤ کوئی نشان ساسانیوں کا۔ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور اگر کوئی آخرت کے مقابلے میں دنیا خرید لے تو بھی یہ بڑا گھاٹے والا سودا ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نظریات اور سوچ میں ہمیں توازن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔